أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المجادلہ کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز ہوا آیت نمبر 7 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 13 پر. ان آیتوں کے مجموعے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم احکام ارشاد فرمائے ہیں ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہم اس تمہید کو اور سورۃ المجادلہ کے آغاز میں جو اہم اللہ تعالیٰ کا فرمان آ چکا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. میں نے عرض کیا تھا مجادلہ یہ دراصل بار بار بات کرنا، اپنی بات پر تکرار کرنا اور اپنی بات کا اعادہ کرنا اس مفہوم میں استعمال میں آتا ہے. اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ اس لیے پڑا کہ دراصل ایک خاتون جن کا اسم گرامی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے
وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور اپنی ایک نجی مصیبت کا شکوہ کرتی ہیں۔ وہ نجی مصیبت کیا تھی، وہ کس مسئلے کا شکار ہو گئی تھی، اس کی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ وہ زہار کا مسئلہ تھا جو دور جاہلیت میں آپ چاہے تو کہہ لیں ایک خاص قسم کی طلاق تھی، جس میں کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انت علی کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اب اس کے بعد نہ تو طلاق ہو رہی ہے کہ وہ کہیں جائے زندگی بسا لے، نہ ہی وہ اہلیہ باقی رہتی ہیں۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوا کرتی تھی، اور یہ دور جاہلیت کا ایک غلط قسم کا طریقہ کار تھا۔ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی سخت تنقید فرمائی۔ یہی زہار حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضعیف شوہر جو بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اور ان کا نام اوس بن صامت آتا ہے، انہوں نے یہی زہار کر لیا، یہی لفظ کہہ دیا۔ اب وہ پس پوش میں تھی کہ آیا طلاق ہو چکی ہے کہ الگ ہو جائے، یا وہ رشتے ازدواج میں باقی ہیں کہ ساتھ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے وہ حاضر ہوتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے سے متعلق کوئی وحی نازل نہیں فرمائی۔ وہ کہتی کہ اے اللہ کے رسول کچھ حل نکالیے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بچوں میں کوئی اس پوزیشن میں نہیں کہ مجھے سہارا دے، خود اوس بن صامت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خود تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہم دونوں کہاں جائیں گے، کیسے زندگی بسر کریں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی بی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، شریعت میں ابھی کوئی رہنمائی نازل نہیں ہوئی، تو وہ خاتون اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ دراز کر کے کہتی ہے مولا تو ہی میرے مسئلے کا حل نازل فرما۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، درد دل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر وحی آئی اور یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو زہار کرتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو ارشاد فرمایا کہ انہم لیقولون منکرا من القول والزورا۔ اگر ٹھیٹ حیدرآبادی اردو میں ترجمہ کیا جائے تو تم بڑی بےہودہ گفتگو کرتے ہو، غلط گفتگو کرتے ہو، منکرا من القول، ناپسندیدہ بات کرتے ہو، زورا، دروغ بیانی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اور میں نے عرض کیا تھا ماں بہت مقدس رشتہ ہے، اور جھگڑوں میں ماں کو اس طرح کھینچ لانا اور ایسے جملوں کا کہنا یہ کہاں شریعت میں قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ماں تو وہی ہے جو تم کو جنم دیتی ہے، کسی کو ماں کہہ دینے سے تھوڑی وہ ماں ہو جاتی ہے۔ لہذا اب تم نے چونکہ حد درجے بڑی غلطی کی اور اپنی اہلیہ کو، اپنی شریک حیات کو ماں کہہ دیا، ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دیا، لہذا فرمایا کہ اب تم کو کفارہ دینا ہوگا، اور اس غلطی پر تاکہ بار بار اعادہ نہ ہو، سوسائٹی میں یہ چیز رسم بن کر نہ رہ جائے، اسی لیے فرمایا کہ اس غلطی پر جو تم کو کفارہ دینا ہوگا وہ یہ کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔
اس زمانے کے اعتبار سے یہ بڑی پینالٹی تھی غلام خریدنا اور اس کو آزاد کرنا، لیکن بہت بڑا نیک کام بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پسند فرمایا تھا۔ اسلام نے روز اول سے غلام آزاد کرنے کو مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئی فَكُّ رَقَبَةٍ، ابتدائی مکی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے پسندیدہ ترین اعمال میں ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ غلامی کو اسلام پسند نہیں کرتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ رواج تھا اس زمانے میں، اور اس رواج کو یک لخت نہیں ختم کیا جا سکتا تھا نا۔ سب غلاموں کو آزاد کر دو تو سارے کے سارے سینکڑوں ہزاروں غلام کہاں جاتے، کیا کھاتے، کیا پیتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب نکالی کہ کئی چیزوں کا کفارہ اور کئی موقع پر غلام کو آزاد کرنے کی تاکید کی، اس کی ترغیب دلائی، اس پر بڑے اجر کا وعدہ کیا، لہذا دھیرے دھیرے غلام آزاد ہوتے چلے گئے، اور الحمدللہ اس دنیا سے غلامی کا تصور ختم ہو گیا۔ تو پہلا کفارہ جو رکھا گیا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، کہ ازدواجی تعلقات سے پہلے تم کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہوتی تھی، بڑی قیمت لگانی پڑتی تھی، بہت مہنگے ہوتے تھے، ان کو خریدا جائے اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کیا جائے۔ کہا لیکن اگر کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ غلام خرید کر آزاد کرے، اس کی معاشی حالت اجازت نہیں دیتی ہے، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو ان کے لیے جو کفارہ ہے وہ یہ کہ 2 لگاتار مہینے کے روزے رکھیں، 60 مستقل روزے رکھنے ہوں گے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں متتابعین کی جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، اس شرط کی وجہ سے علماء فقہا نے کہا کہ اگر روزے رکھتے رکھتے 55-56 روزے رکھ دیا اور بیچ میں ناغا کر دیا تو دوبارہ اعادہ کرنا ہوگا، شروع سے لگاتار ہونے چاہیے۔ سخت ذرا سا اللہ تعالیٰ نے اس پر نظام نازل فرمایا، اور وہ سختی کی وجہ سے یہ ناپسندیدہ رسم ختم ہو گئی۔ تھوڑا لچک رکھ دی جاتی، نرمی رکھ دی جاتی تو آج تک چلتی رہتی، لہذا اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کا تدارک فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو 2 لگاتار پیہم مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے، وہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو ارشاد فرمایا پھر تم کو اجازت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو بڑے نیک دل عبادت گزار صحابی تھے، لیکن پیرانہ سالی کی وجہ سے تھوڑا طبیعت میں غصہ پیدا ہو گیا تھا اور جلدی وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا، زہار کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور کہا کہ غلام آزاد کرنا ہے، تو کہا کہ مدینہ منورہ میں سب سے غریب میں، غلام کہاں سے خریدوں، کہاں سے آزاد کروں؟ تو کہا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ فرمایا کہ 1 دن کھانا نہیں کھاتا ہوں، دوپہر کا کھانا ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر نگاہیں کام نہیں کرتی، اندھیرا چھانے لگتا ہے اور وہیں سے تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے، 2 مہینے کیسے روزے رکھوں گا؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ کا سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں، کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور صحابہ نے چندہ کیا اور جمع کیا 60 آدمیوں کا کھانا، اور وہ ان کو ڈونیٹ کیا، گفٹ کیا، تب جا کے انہوں نے پھر یہ کفارہ ادا کیا، اور اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ اور اس مسئلے کے حل کے بعد جو چیز اہم نکلی ہے اور ہم کو اور آپ کو جو خطاب کر کے یہاں بتایا گیا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ شریعت کا ایک مسئلہ تھا، وہ خاتون پھنسی ہوئی تھی اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل، کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے اندر بے اعتمادی کی کیفیت نہیں تھی، دین کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کی انہوں نے ذرہ برابر کوشش نہیں کی، کیا تو کیا کیا، اللہ کے دربار میں رجوع ہوئی اور رو پڑی، حل طلب کیا، مولا سے انہوں نے مدد مانگی،
فرمایا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں تمہارا اگر یہ رویہ رہے گا کہ توفیق مانگو گے، مدد مانگو گے، اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا. اگر شریعت کے خلاف جاؤ گے اور اللہ کے دین سے لڑنے کی کوشش کرو گے، اس کی محاذرائی کرنے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھو کبیتو کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل و رسوا ہم کر دیں گے جیسے کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ذلیل و رسوا کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جانے کی انسان کے اندر ہمت نہیں ہونی چاہیے، جرأت نہیں ہونی چاہیے، اطاعت ہو، فرما برداری ہو. یہ اطاعت اور فرما برداری یہ نکل جاتی ہے زندگی سے کیونکہ ایمان میں پختگی نہیں ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروپ تھا جس کا ایمان کچا تھا، جس کا ایمان دھوکے بازی کا تھا، جو دکھاوے کا ایمان رکھتا تھا، دل میں اس کے کفر بیٹھا ہوا تھا. اس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار خطاب فرمایا. سورۃ البقرہ ہی سے ان سے گفتگو شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا. ایمان والوں کے پاس پہنچتے ہیں ایمان کا دعویٰ، کافروں کے پاس پہنچتے ہیں ان کا ساتھ دینا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ طبقہ یا ان کی یہ صفات دراصل مسلمانوں کو یا اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، تباہ و برباد ہوں گے. لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کا تذکرہ فرمایا جن کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آتے لیکن استفادے کی نیت نہیں ہوتی، فتنے کی نیت ہوتی تھی، بگاڑ کی نیت ہوتی تھی، جھگڑے لگانے کی نیت ہوتی تھی اور مخبری جاسوسی کی نیت ہوتی تھی. مجلس رسول میں حاضر ہے لیکن بے توفیقی کے ساتھ. یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان کا شریعت پر اعتماد نہیں رہ جاتا ہے، دین پر یقین نہیں رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جس طرح لو لگانا چاہیے اور اس کے دربار میں حاضری کا جیسے خوف ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان اتنا جری ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ان کی غیر اسلامی نہیں بلکہ آپ کہیے ان کی غیر انسانی جو کوششیں تھی، جو طریقہ کار تھا جس کا اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ فرما رہا ہے، وہ کس قدر ابتر تھا کہ ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بھائی کسی کی بات قبول کرنا ہے قبول کر لو، نہیں سمجھ میں آ رہی مخالف ہو جاؤ، ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ کے لوگ مخالف تھے، نہیں سمجھ میں آئی لڑتے رہے، سمجھ میں آ گئی اسلام قبول کیا. لیکن اس طرح کی سازشیں کرنا، مکاری کرنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ دراصل انسانیت سے فروتر ہے. لہذا ان کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سازشیں کرتے. ان سازشوں میں سے ایک سازش سرگوشیاں تھی، کانا پھوسی، کان میں لگائی بجائی کرنا. لہذا اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اللہ کے علم پر تم کو یقین نہیں ہے. اگر علم پہ یقین نہیں ہے تو کیا ہے ایمان تمہارا؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم پر تم کو یقین ہے تو پھر یہ حرکتیں کیسے کر سکتے ہو کہ ایک دوسرے کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سازشیں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، غلط سلط باتیں پاس کر رہے ہیں. لہذا فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتا ہے تین لوگوں کے درمیان نجوا کے کیا معنی ہے؟ دبی دبی آواز میں سرگوشی کرنا، جس کو ہم کانا پھوسی کہتے ہیں، کان میں بات کہنا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تین کے درمیان سرگوشی نہیں ہوتی ہے الا هو رابعهم، مگر کان کھول کر سن لو چوتھا اللہ تعالیٰ رہتا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو ہم تین ہیں؟ تین نہیں ہے. فرمایا چوتھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمہاری ساری باتوں کو سن رہا ہے. یہی نہیں تمہاری باتیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور پانچ کا گروپ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی سرگوشی نہیں کر رہا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا چھٹا ہے، وہاں موجود ہے. ولا ادنی من ذلک،
اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 کا اور 5 کا تذکرہ فرمایا یہ فیگر کوئی حقیقی فیگر نہیں، ولا ادنا من ذالک، اس سے کمتر بھی ہو، 2 ہو، 1 ہو، ولا اکثر الا ہو، اور اس سے بڑھ کر ہو، 1000 ہو، اور کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، تو وہ یقین کر لے کہ انہی میں ایک اللہ تعالیٰ ہے جو سن رہا ہے، ان کی سرگوشیوں پہ پردہ نہیں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، احاطہ علم میں ہے۔ تو فرمایا کہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، مگر جہاں کہیں تم لوگ ہو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں یہ سرگوشی کرنے والے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کا میں اشارہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ثلاثہ اور خمسہ کا تذکرہ فرمایا۔ ثلاثہ کے معنی 3 کے ہوتے ہیں، خمسہ کے معنی 5 کے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کہا 2 اور 3 اور 4 کا تذکرہ کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ 3 کا تذکرہ کیا پھر 5 کا تذکرہ کیا۔ خیر اس میں یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک لطیف اشارہ مفسرین نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ بھی سرگوشی کرتے ہیں تو سن لو کہ چوتھا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ 2 کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے 3 کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ 3 طاقت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاقت کو پسند کرتا ہے، اسی لیے طاقت کا تذکرہ ہوا۔ آگے اگر پھر 4 کا تذکرہ ہوتا تو لازمی بات ہے وہ بھی طاقت نہیں، لہذا ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 4 کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا، 5 کا تذکرہ فرمایا، وہ بھی طاقت۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ یہاں جو فیگر ہے وہ فیگر مطلوب نہیں ہے، 3 4 5 6 یہ مطلوب نہیں، مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اگر آپس میں 3 آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات ہم تینوں تک محدود ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، چوتھا اللہ تعالیٰ ہے وہ سن رہا ہے، یہ عقیدہ۔ اگر آپس میں 5 آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 میں بات منحصر ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ارشاد فرمایا چھٹا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بات سن رہا۔ یہ عقیدہ، یہ یقین کہ ہماری سرگوشیاں، ہماری دبی دبی آواز، ہماری کانا پھوسی اور ہمارے یہ گلے شکوے، یہ سب اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان احتیاط کے ساتھ بات کرے گا، بے ایمانی کی بات نہیں کرے گا۔ بالخصوص معاملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور بیٹھ جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو کانا پھوسی کرتے، ایک آدمی دوسرے کے کان میں بولا، دوسرا تیسرے کے، تیسرا چوتھے کے۔ ذرا آپ سوچئے کہ خود بولنے والے کو کتنا برا لگے گا کہ ایک چین ہے کہ جو چلا جا رہا ہے، کیا بول رہے ہیں یہ لوگ، کیا چاہ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو گھبرائیں گے کہ کیا سازش ہو رہی ہے، کیا کانا پھوسی ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی کان میں بات کرے، فرمایا پھر تم تیسرے کے دل کو زخمی کر رہے ہو، تیسرے کے دل کو تم رنجیدہ کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں اور تیسرے بیچارے کو چھوڑ دے تو 2 چیزیں ہوں گی، یا تو احساس کمتری پیدا ہوگا اس کو کہ مجھے انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ منہ لگایا جائے، مجھے الگ کر دیا، یا پھر یہ کہ گھبراہٹ محسوس کرے گا میری شکایت تو نہیں کر رہے ہیں کہ چھپا چھپا کے کر رہے ہیں، دبا دبا کے کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اس چھوٹے مجمع میں یہ سرگوشیاں نہ کرو، اگر تم کو کوئی اہم بات بتانی ہے تو ان کو مجلس سے ہٹا لو، لے کے جاؤ اور کہو کہ بھئی یہ معاملہ ہو گیا، نجیب بات تھی، سب کے سامنے میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے علیحدہ لا کر تم کو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صاحب ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہوتی، فرمایا ہاں بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے جب انسان سرگوشی کرے، اس کو فی نفسی ہی نہیں حرام قرار دیا گیا، ناجائز نہیں کہا گیا،
لیکن یہ کہا گیا ہے کہ عام حالات میں سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا. کیوں؟ خیر کی بات چھپا کے کی جائے گی. سوچیے آپ, اچھی بات چھپائی جائے گی, دبائی جائے گی, کھلم کھلا کہی جائے گی, زور سے کہی جائے گی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کان میں سرگوشی کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی پہلو کمزور ہے جس کی وجہ سے اپنی بات دبائی جا رہی ہے, چھپائی جا رہی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ارشاد فرمایا اکثر و بیشتر کانا پھوسیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا. خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ایمان کی بات کرو, یقین کی بات کرو, بھلائی کی تلقین کرو, کھل کر کرو, آرام کے ساتھ کرو. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہونے والی سرگوشیوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ, تم میں سے 3 کی سرگوشیاں نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اور نہ 5 کی ہوتی ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک, اور فیگر اس سے کمتر ہو تب بھی. ولا اکثر الا هو, اور اگر فیگر اس سے بڑا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ان سرگوشی کرنے والوں کے ساتھ چاہے وہ جہاں کہیں ہو, مجلس رسول میں ہو, اپنے گھروں میں ہو, اجتماع میں ہو, خلوت میں ہو. اور پھر یاد رکھو جب وہ سن رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ, قیامت کے دن وہ ان لوگوں کو اس کی اطلاع دے گا کہ تم کانوں میں کیا کہہ رہے تھے. بات چھپے گی نہیں, تمہاری بات کو ظاہر کر دے گا. ثم ينبئهم, نبا کے معنی خبر سے آگاہ کرنا, اطلاع دینا, انفارمیشن پاس کرنا. ثم ينبئهم بما عملوا, جو حرکت انہوں نے کی تھی اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا, جبکہ جب میں غفیر ہوگا, بھیڑ ہوگی, اس وقت بتائے گا یہ کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کا حکم سنایا, اب کانوں میں کہنا شروع کر دیا. یہ لو اس کے سلسلے میں بھی ان کے پاس وہی آ گئی چھوٹی سی مسئلے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور اس میں مکھی کا تذکرہ ہے. کانوں میں کہہ رہے اچھا اللہ کا کلام ہے, اس میں مکھی کا تذکرہ ہے. اس طرح کی حرکتیں کرنا, سرگوشیاں کرنا اور ڈرپوک بزدل ہو کر غیر انسانی حرکتیں کرنا, اتنی مجال نہیں, جرأت, ہمت نہیں ہے کہ اگر بات سچ ہے تو کھل کر بولے, علی اعلان بولے, مخالفت کھل کر کریں. یہ اتنی ہمت نہیں ہے, مگر سازشی انداز میں بے ایمانی کے ساتھ چھپ کے کرنا. ارشاد فرمایا یہ چیز دنیا میں چھپ جائے آخرت میں کھل کر آئے گی. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. عجیب و غریب بات یہ, اللہ کے علم سے آیت شروع ہوئی, اللہ کے علم پر ختم ہوئی. کیا فرمایا؟ علم تر ان اللہ یعلم, اللہ کے علم سے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, زمین و آسمان میں جتنی حقیقتیں, سارے حقائق سے وہ واقف ہے. اور ان اللہ بکل شیء علیم, پھر اللہ کے علم پر, اللہ کے علم کے تذکرے پر آیت ختم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آگے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى, کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھا جن کو روکا گیا تھا سرگوشیوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سرگوشیاں نہ کرو, لیکن ثم يعودون لما نهوا عنه, جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا دوبارہ اسی کا انہوں نے ارتکاب کیا, اعادہ کیا, پھر وہی حرکت کر رہے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ کی سرگوشی کر رہے ہیں, عدوان دشمنیوں کی سرگوشی کر رہے ہیں, وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ, رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کر رہے ہیں. یہی حرکتیں کر رہے تو سمجھ رہے تھے پردہ پڑا رہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے پردہ فاش کر دیا, پتہ چل گیا کہ کیا کہہ رہے تھے کانوں میں. نمبر 1 بات تو ارشاد فرمائی کہ یتناجون بالاسم, اسم کہتے ہیں ان گناہوں کو جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے. نمازوں میں کوتاہی جیسے کوئی کر رہا ہے, اور صدقات میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہے, زکات میں ڈنڈی مار رہا ہے, ایسے گناہوں کو الاسم کہیں گے. اب ہم اردو میں سب کا ترجمہ اسم سے کرتے, سب چیزوں کا ترجمہ گناہ سے کرتے, لیکن عربی میں ذرا گناہوں کی فہرست الگ الگ ہے اور الگ الگ لفظ ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی والعدوان, عدوان کہتے ہیں زیادتی کرنا, یعنی
ان گناہوں کو جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، حقوق ہڑپ کر جانا، پڑوسی پر زیادتی کر جانا، رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا، اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ ساری چیزیں عدوان میں آ جائیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارنے کے لیے، بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مارنے کے لیے، اور تیسری چیز وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، رسول کی نافرمانی کے لیے کہ بات مت مانو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہی کی بنیاد پہ یہ حکم آ گیا، اس کو مان لو گے تو یہ نقصان ہوگا، لہذا ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ یہ کانوں سرگوشیاں کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ساری سرگوشیاں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور ان کو روکا گیا تھا اس طرح کی حرکت نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں، غلط باتیں کانوں میں نہ پھیلائیں، لیکن پھر بھی یہ اعادہ کر رہے ہیں، لہذا اب ان کی خبر لی جائے گی۔ اور دوسری ایک حرکت کرتے تھے یہ منافقین، میں نے کہا تھا نا غیر اسلامی تو غیر اسلامی، ان کی یہ حرکت غیر انسانی تھی، انسانیت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی۔ وہ کیا تھی؟ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ، اور جب وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اے رسول تو وہ اس طرح سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جو گریٹنگ دی ہے، جو سلام دیا ہے، اس کے خلاف یہ جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بخاری شریف کی بھی ایک حدیث ہے جس سے کھل کے آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ یہ یہودیوں کے چیلے تھے اصلاً منافقین۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، مکہ مکرمہ میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا تو دو ہی چیزیں تھی، اسلام تھا یا اسلام کی دشمنی، تیسری چیز نہیں تھی۔ کھل کے لڑائی ہو رہی تھی اور نہ ماننے والے کھل کے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، مخالفت کھلا تھی، اور چونکہ دشمن کھلا ہوا تھا تو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو ہی آیتوں میں ان کی چھٹی کر دی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو کفر پر ضد کر رہے ہیں، اڑیل ہے، ان ضدی کافروں کے سلسلے میں رسول آپ جان لیں یہ اب آپ کی بات ماننے والے نہیں، یہ کفر پہ مریں گے ابو جہل، عتبہ، شیبہ۔ لیکن جب منافقین کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے جو تذکرہ شروع ہوا لگاتار 12-13 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ یہ دشمن زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جن کو عام طور پر انسان سمجھ بھی نہیں پاتا، اپنا سمجھتا ہے اور یہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک سازش کو قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کیا۔ اسی میں سے ایک سازش تھی، غیر انسانی حرکت تھی، انسانیت سے فروتر ایک حرکت تھی، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تو سارے صحابہ کی شان یہ تھی کہ بآواز بلند کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، نبیوں کا سلام تھا، یہ سارے نبیوں کا سلام تھا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے، قالوا سلاما، وہاں پہ بھی السلام علیکم کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت خضر کی تلاش میں جب حضرت موسیٰ چل پڑے تو وہ جو مچھلی کا واقعہ ہوا، مچھلی غائب ہو گئی، سورۃ الکہف میں آپ پوری تفسیر پڑھ لیجئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک صاحب ہے جو پوری چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا انا بہذہ الارض السلام، السلام علیکم کہا حضرت موسیٰ نے، اور حضرت خضر نے کہا یہ یہاں السلام علیکم کہنے والا کون آ گیا ہے، کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ سب گڈ مارننگ والے تھے، یہ سلام کون کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو اندر ہی سے چادر ہی میں وہ جواب دیتے موسیٰ ابن عمران، عمران کی بیٹے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں عمران کا بیٹا موسیٰ۔ تو فوراً چادر ہٹا دی اور کہا یہاں کیسے چلے آئے تم؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو رسول و نبی بنایا ہے، ایک فرنٹ پر بھیجا، ایک محاذ پر بھیجا، میرا کام دوسرا ہے، میری ذمہ داری دوسری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں حضرت میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، ساتھ رہوں گا۔ اب اس کے بعد پھر وہ واقعہ شروع ہوا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا۔
میں جو جز یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام علیکم کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم السلام 10 فرمایا۔ کچھ ہی دیر بعد دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20 فرمایا۔ کچھ ہی دیر بعد تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 10 20 اور 30 یہ آپ نے تذکرہ فرمایا، اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا جس نے پہلے السلام علیکم کہا اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھوا دی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 30 نیکیاں لکھ دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اتنا پسند فرماتے کہ 30 نیکیوں کا یا کم سے کم اگر صرف السلام علیکم کہہ دیں 10 نیکیوں کا تو اندراج ہو ہی جاتا ہے، بغیر کسی خرچے کے، جیب پہ بھی بار نہیں، پیروں پر ہاتھوں پر آرگنز پہ کوئی بار نہیں، بس زبان یوں ہی چلتی رہتی ہے ایک اچھے کلمے کے لیے، کیونکہ السلام علیکم فی نفسی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، سلام اللہ کی صفت ہے نا، السلام علیکم اللہ کا ذکر بھی ہے، السلام علیکم سامنے والے کے لیے بہترین دعا ہے، جامع دعا ہے، اس سے بڑھ کر اچھی کوئی دعا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ تم سلامتی کے ساتھ رہو، یعنی بیمار نہ ہو، صحت مندی کے ساتھ رہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، حادثہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو گیا دنیا کا مسئلہ، اور آپ نے جب یہ کہا تم سلامتی کے ساتھ رہو یعنی جنت میں رہو، جہنم میں نہ جاؤ، اس سے بڑھ کر اور کیا دعا چاہیے؟ دارالسلام ہے نا جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کو سلامتی والا گھر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ دارالسلام، اللہ یہدی الی دار السلام۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کو سلامتی والا مکان قرار دے رہا ہے، اس کی بھی دعا ہو جاتی ہے، لہذا اس کلمے کو بہت پسند کیا گیا، اور یہ کلمہ یہ مسلمانوں کے لیے ملاقات کا، یہ ایک دوسرے سے جب آمنا سامنا ہو جائے تو تبادلے خیال کا پہلا جملہ قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے کہ سلام سے گفتگو کا آغاز کرو، اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خود سبقت کرتے، آگے بڑھ کر السلام علیکم کہتے۔ اب اس کو یہ منافقین دیکھیں، اتنا پیارا کلمہ ہے، ہم لوگ تو ہاتھ ہلا ہلا کے اس کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن منافقین نے اس کو بدل کر تباہ کرنے کی کوشش کی، اور السلام علیکم میں سے لام کو اڑا دیتے تھے، لام سلامتی کا لام، اور کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، لہجہ ویسے ہی ہے السلام علیکم کا، لیکن اس میں سے لام کو نکال دیتے تھے، السلام علیکم کہہ دیتے تھے، جس کے معنی ہے کہ تم پر بربادی ہو، تم پر موت ہو۔ سام زہر کو بھی کہتے ہیں، بربادی کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز سے لاپرواہ ہو جانا، اکتا جانا، اس کیفیت کو بھی کہتے ہیں، لہذا یہ الفاظ کہتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی تو اس نے کہا السلام علیکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک کہہ کے خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پس پردہ، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ تو کہا بی بی خاموش رہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کتنی بدتمیزی کی گفتگو اس نے کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی بی تم نے نہیں سنا، میں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا السلام علیکم، آپ پر موت آ جائے، پریشانی آ جائے، میں نے کیا کہا؟ وعلیک، اور تجھ پر بھی آئے، ختم قصہ۔ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر الفاظ میں نے اس کو جواب دے دیا، وہ اپنا بھگتے گا، آپ کو پریشان اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسی بدتمیزی کرے آپ کے مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، صبر کیا کرو، سہنے کی عادت ڈالو جو مسلمانوں میں سے نکل گئی، ٹالرنس،
सहना और फिर हिकमत अमली के साथ जवाब देना, ये होती है, याद रखिए, हिकमत अमली, जहानत। लिहाजा ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और इतनी बदतमीजी करते और जुमले को बिगाड़ कर, सलाम को बिगाड़ कर, उसमें से अलाम की आवाज निकाल कर उसको बेमाना या बुरे मानों में कर कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने की कोशिश करते। और हैरत की बात तो ये है कि आपस में क्या कहते तबसरा करते हुए, वो यक़ूलून फी अंफुसिहिम, और आपस में वो कहा करते थे, लौला युअद्दिबुना अल्लाहु बिमा नक़ूल, अल्लाह के रसूल हैं ये तो अजाब क्यों नहीं आया, जबान गुम क्यों नहीं हो गई, क्यों हम पर दौरा नहीं पड़ा, क्यों अजाब नहीं आया, बीमार क्यों नहीं हो गए, फालिज क्यों नहीं हो गया। अगर अल्लाह के रसूल है तो वही नल्ली दबा देनी चाहिए थी ना। और इन नादानों को नहीं मालूम था अल्लाह ताला मोहलत देता है। इन नादानों को ये नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला के पास रेड हैंडेड पकड़ने की आदत नहीं है, वरना कोई शराब थोड़ी पी पाता, शराब पीने के लिए जाता अल्लाह उसका हलक बंद कर देता। कोई जिना थोड़ी कर पाता, जिना करने जाता अल्लाह ताला उसको लकड़ी का पत्थर का बना देता, कोई गुनाह भी न कर सकता। फिर बस अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इख्तियार दिया, भलाई के रास्ते पे चलना हो तो चलो, ये भलाई का रास्ता है, कामयाबी मिलेगी। गुनाहों के रास्ते पर चलो, जहन्नम पहुंचोगे। फरमाया हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा, उनके लिए जहन्नम काफी है, हम जहन्नम में पकड़ेंगे, उनको डालेंगे, दाखिल होकर रहेंगे जहन्नम में। फबीसल मसीर, क्या बुरा ठिकाना है, सोच लो। जहन्नम की आग उनका इंतजार कर रही है और उनको नजर आतिशे दोजख कर दिया जाएगा। इससे बढ़कर और क्या उनको सजा चाहिए, इंतजार करो। ये दुनिया जो है दारुल इम्तिहान है, यहाँ पे थोड़ी नतीजा निकाला जाएगा, रिजल्ट यहाँ नहीं आएगा। कोई भी इम्तिहान लेते हुए नतीजा नहीं बताया जाता है, आप अच्छा लिख रहे, 70 मार्क्स का लिख चुके, आगे बढ़िए, 80 का हो गया, आगे बढ़िए, कहीं नहीं कहा जाता। वहां खामोशी के साथ लिखिए आपको जो लिखना है, अपनी कारकर्दगी दिखाइए, नतीजा आएगा। कल सुबह आए, हो सकता 10 दिन बाद आए, 1 साल बाद आए, लेकिन बाद में आएगा। लिहाजा फरमाया कि इन नादानों को यह भी नहीं मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाकर भेजा है। आज वो नाफरमानी कर रहे हैं और उस पर ये समझ रहे हैं कि गिरफ्त नहीं आ रही है तो हम छुटे फिरे रहेंगे, तो इनकी ये गलत फहमी है, जहन से निकाल कर फेंक दे। हस्बुहुम जहन्नम, उनके लिए जहन्नम ही बस काफी है। यस्लौनहा, उसमें दाखिल होकर रहेंगे। फबीसल मसीर, क्या बुरा ठिकाना है जहन्नम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुनाफिकीन के रास्ते पे हरगिज न चलो। इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियति रसूल, और जब कभी सरगोशी की नौबत आए तो काना फूसी बुरी बातों की हरगिज न करो, ना कोई नाफरमानी की बात कहो और ना ही कोई गुनाह की बात करो। बिल इस्मी, अल्लाह के हुकूक के तोड़ने की बात भी ना हो, वल उद्वान, बंदों पर ज्यादती की बात भी ना हो, व मासियत रसूल, और रसूल की नाफरमानी की बात भी ना हो, बल्कि वतनाजो बिल बिर्रि वत तक़वा, भलाई की बात करो, अच्छी बात करो, नेकी की तलकीन करो। हो सकता सरगोशी की जरूरत पेश आए और सामने वाले के कान में तुमको कहना पड़े कि थोड़ा आपका सतर खुल रहा है, उसका ख्याल रखिए, नेकी की बात है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। हो सकता सरगोशी की नौबत आ जाए और आप सामने वाले अपने पड़ोसी के कान में ये कहे कि आपकी हरकत की वजह से तीसरे शख्स को तकलीफ हो रही है, जरा आप एहतियात कर ले। ठीक है, ये नेकी की बात है, भलाई की बात है। मैंने अर्ज कर दिया था ना कि सरगोशियों पर पाबंदी नहीं लगाई गई, याद रखिए। सरगोशियों में होने वाली गलत बातों पर पाबंदी लगा दी गई और बिलउमूम जो सरगोशियां होती हैं उसमें एहतियात बरतने की ताकीद की गई ताकि तीसरे शख्स को तकलीफ ना हो। इसी जेल में एक बात उलमा ने लिखी, लेकिन इस मजलिस में उसका जिक्र करना कोई खास उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी बहुत महसूस होती है कि अगर 3 साहिबीन बैठे हुए हैं और 2 एक लैंग्वेज जानते हैं और तीसरा वो जबान और वो लैंग्वेज नहीं जानता, तो उलमा ने लिखा कि 2 मुसलमान फिर अपनी जबान में बात कर कर एक मुसलमान को अजनबी न बना ले। मिसाल के तौर पर तेलुगु, 2 तो तेलुगुदा है, तेलुगु बोल लेते हैं, एक साहब को तेलुगु नहीं आती,
अब तीनों सफर में कहीं बैठे हुए हैं, आपस में तेलुगु में बात कर रहे हैं, ये तो समझेगा ना मेरी गीबत कर रहे हैं, मेरी बुराई बयान कर रहे हैं। लिहाजा बेहतर नहीं है कहा फिर तुम ऐसी गुफ्तगू करो कि वो तीसरा भी तुम्हारा शरीके कार हो सके, हिस्सा ले सके, बात समझ सके, वरना तो उसको तकलीफ होगी, गमजिदा हो जाएगा। बहुत से मौके ऐसे आते हैं, वहाँ हम मालूम हुआ एक साहब के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और उसी मजलिस में एक तीसरे ज्वाइन हो गए, और ज्वाइन होने के बाद कहा कि वो फला जगह कि अच्छा चलो, अपनी इलाकाई जबान में दोनों ने गुफ्तगू शुरू कर दी और हमको अपनी गुफ्तगू से ऐसे खारिज कर दिया जैसे हमारा पहले से कोई नाता ही नहीं था, रिश्ता ही नहीं था, और हम मुंह तकते बैठे हुए हैं। लिहाजा इस चीज को भी उलमा ने कहा इसी हुक्म में शुमार किया जाता है। जैसे सरगोशी में दो शरीके कार होते हैं, तीसरा परेशान होता है, ऐसे ही जबानों के मसले को भी बयान किया गया कि उसको भी शरीक रखो ताकि गलत फहमियां ना हो, दूरियां ना हो, वो आपसे उकता ना जाए, आपसे हट ना जाओ। वाकया यह है ऐसे मौके पर बड़ी तकलीफ होती है और इंसान बदगुमानी के साथ उनसे दूर हो जाता है कि ये दोनों कितने बेवफा गद्दार हैं, देखो अपना साथी मिल गया, टर 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 अपनी जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमको इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। दूरी पैदा तो होकर ही रहती है। इसीलिए इरशाद फरमाया कि इस तरह की सरगोशियां और इस तरह के काम हरगिज ना हो, और अगर सरगोशी की नौबत आ जाए तो तनाजो बिल बिर्रि व तक़वा, भलाई की बात करो, तकवे की बात करो, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुशरून, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जहां के तुमको लौट कर जाना है। मैदान हशर में अल्लाह ही के दरबार में तुम सबको जमा होना है, लिहाजा उसी का तकवा इख्तियार करो। इन्नमन नजवा मिनश शैतान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो सरगोशियां हो रही हैं वो दरअसल शैतान की साजिश है। इन्नमन नजवा मिनश शैतान लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वालों को तकलीफ पहुंचाई जाए। ये शैतान साजिश क्यों रच रहा है, क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को तकलीफ हो। लेकिन वलैसा बिदारिहिम शैआ इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, इजाजत दे रखी है। ये ना समझो कि पूरा उलट फेर कर देगा, हमको मुसीबतों में मुब्तला कर देगा। महदूद है उसकी सलाहियत, नुकसान तो पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन हदों में, और वो मुसलमान खास तौर पर महफूज रहते हैं जो अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखते हैं। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों की जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करे। तवक्कुल का तर्जुमा हम भरोसे से करते हैं और इसका मफहूम ये होता है कि आप अपने काम अल्लाह के सुपुर्द कर दें, उसके हवाले कर दें कि मेरा काम बनाने वाला तो बस अल्लाह ताला है। नेमल मौला नेमल नसीर, वही बड़ा मददगार है, वही हामी है, कारसाज है। ये यकीन की कैफियत। लेकिन बार बार मैं अर्ज कर चुका हूं कि तवक्कुल के माने कभी भी ये नहीं होते कि आप तदबीर ना अपनाएं, हरगिज नहीं। तदबीर अपनाना ये जरूरी है, तदबीर को खुदा समझना ये तवक्कुल के खिलाफ है। टैबलेट खा रहा है कोई पेशेंट, बीमार है, कैप्सूल खा रहा है, इंजेक्शन ले रहा, दवाएं ले रहा है और ये समझता है ये दवाएं फी नफ्सी ही असर करेंगी, तो ये तवक्कुल के खिलाफ है। उसको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला इन दवाओं के जरिए से चाहेगा तो शिफा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। और ये हम दुनिया में देखते रहते हैं और उसको डॉक्टर साहब अपने अल्फाज में बयान करते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, नहीं दे रही। क्यों? यही टैबलेट आपने दूसरे पे आजमाया, काम कर गई, यही मुझ पर आजमा रहे हैं आप, काम नहीं कर रही। ये अल्लाह का हुक्म, शिफा अल्लाह के हाथ में, तदबीर बंदे के हाथ में। तदबीर करना, लेकिन तदबीर पर यकीन न करना, भरोसा न करना, भरोसा अल्लाह की जात पर करना, ये है तवक्कुल। ये कैफियत अहले ईमान का खासा है, अहले ईमान की खुसूसियत है। और इस कैफियत के साथ जब बंदे मोमिन जीता है तो ये छोटी छोटी साजिशें उसको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। खुद अल्लाह ताला काम बना देता है, खुद अल्लाह ताला हिफाजत करता है। लिहाजा फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह ताला की जात पे पूरा भरोसा करो। हालात कितने मुश्किल हो जाए, पेचीदा हो जाए और लगे दुनिया पूरी खिलाफ हो चुकी, लेकिन अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह कुशादगी पैदा करेगा। और फरमाया वहां से राह पैदा करेगा जहां से तुमको गुमान भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं होगा। 10 साल से ज्यादा 15 साल होने जा रहे हैं
کہ ایک وقت آیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب ہندوستان میں مسلمان نہیں جی سکیں گے، سب ہمارے مخالفوں کے ہاتھوں میں جاتا جا رہا تھا. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا نقشہ ایسا بدلا کہ صدر جمہوریہ مائنورٹیز میں اور وزیر اعظم مائنورٹیز میں سے، اور بڑی جو پارٹی تھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی اس کی صدر مائنورٹیز میں. اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے الٹ دیے کہ تم کو بڑا یقین ہے نا اپنے مائنورٹی ہونے کا، دیکھو حالات کیسے ہوتے ہیں، 3 بڑے عہدے ہم تمہارے ہاتھ سے کھینچ لیتے ہیں، دیکھتے رہ گئے ایسا. لہذا حالات کتنے کشیدہ ہو، مصیبت ایسا چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، نہیں نقصان پہنچا سکتے یہ لوگ. ہاں نقصان اتنا پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر فرمایا. باقی اللہ کی ذات پر جب یقین ہوتا ہے، ان مع العسر یسرا، ساری پیچیدگیوں مصیبتوں اور سختیوں کے بعد پھر حالات کھلتے، ہر تاریخ رات کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے. لہذا یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے. اور میں نے عرض کیا نا کہ یقین کی کیفیت ہو، توکل ہو، لیکن تدبیر کے ساتھ. تو حالات سے لڑنے کے لیے تدبیر کیا ہوگی؟ ایک تدبیر کا اشارہ یہاں آ رہا ہے، وہ ہے علم سے وابستگی، علم سے جڑو. اور اس کے لیے پہلے ایک ادب کا تذکرہ فرمایا کہ علم کی مجلس ہو تو آداب میں سے کیا ہونا چاہیے، اس ایک ادب کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. دیکھیے قرآن مجید یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آیت کو جب تک کہ تم ہر لحاظ سے نہیں سمجھو گے، اندرونی مفہوم، ظاہری مفہوم، ہر لحاظ سے جب تک نہیں سمجھو گے تو تم قرآن مجید کی حقیقت کو پا نہیں سکتے. اب بظاہر کیا چل رہا ہے؟ سلسلہ کلام منافقین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضری، کلام یہی چل رہا ہے. اور اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ منافقین کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تو پھیل کے بیٹھتے تاکہ دادا گیری بھی سمجھ میں آئے ان کی، اور کم سے کم دوسرے لوگوں کو جگہ ملے. بالخصوص جو معصوم سیدھے سادے دیہات کے عربی صاحب آتے، وہ بیچارے باہر ہی مسجد کے وہ سیڑھیوں کے باہر، چھپر کے باہر ہی بیٹھا کرتے، ان کو اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملتی کیونکہ ایسے پھیل کے بیٹھتے. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں ان کے آنے سے پسینے کی بدبو آئے گی، میلے کپڑوں کے ساتھ آئیں گے، لہذا ہم وی آئی پیز ہیں، وائٹ کالرز، کھل کے بیٹھو، جگہ نہ دو بعد میں آنے والوں کو. یہ کیفیت تھی، یہی سیاق میں گفتگو ہو رہی. لیکن پوری امت کی قیامت تک کے لیے تربیت بھی ہو رہی ہے اور خطاب عام ہے. یہ نہیں کہا کہ منافقو تم جو اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے ہو زیادہ پھیل کے نہ بیٹھو، یہ نہیں کہا کیونکہ مخصوص ہو جاتی بات، لیمیٹڈ ہو جاتی. عمومی طور پر فرمایا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں فسحت پیدا کرو، فسحت کے معنی وسعت پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو، جگہ پیدا کرو. فافسحوا تو تم ضرور گنجائش پیدا کرو، تھوڑا سا سکڑ جاؤ، قریب ہو جاؤ، گھنٹے آدھے گھنٹے کی مشقت سہ لو، لیکن بڑی برکت ہے. وہ برکت کیا ہے؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا. کہاں پیدا کرے گا؟ تمہارے گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی، برکت ہوگی، سکون کے ساتھ بیٹھ سکو گے، جی سکو گے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ گھروں سے برکت کو ایسے چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے. لمبے چوڑے بنگلے ہیں لیکن بنگلوں میں دل نہیں لگتا، اور لوگ سڑکوں پہ نکل کر آ کر بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھتے ہیں. ماحول ایسا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات پہ یقین رکھو. فرمایا کہ وہ تمہارے لیے تمہارے گھروں میں تنگی کو ختم کر دے گا، برکت، آرام کے ساتھ رہ سکو گے. پھر اور آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کہاں گنجائش پیدا کرے گا؟ جنت میں گنجائش پیدا کرے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ وسعت کے ساتھ تم کو جگہ دے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو پھیلی ہوئی جگہ عنایت فرمائے گا. ہر موقع پہ آپ ترجمہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعتیں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات سازگار کرے گا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آج قریب ہو کر بیٹھو، بعد میں آنے والوں کو بھی سننے کا موقع دو. اور آج تم ناک بھو چڑھا رہے ہو تو یاد رکھو آگے چل کے یہی تنگیاں
तुम्हारे लिए तंगदामनी का सबूत देंगी, मुसीबत होती चली जाएगी। और अगर आज तुम अपने दिलों में वसात पैदा करोगे तो अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे लिए वसातें पैदा करेगा। और सहाबा ने अमल किया तो अल्लाह ताला ने दुनिया में इतनी वसातें दी, उनको इतनी वसातें दी, मुल्क के मुल्क अल्लाह ताला ने उनको दे दिए। मुल्क के मुल्क, कितने मुल्क उनको मिल गए, जरा आप अंदाजा कीजिए। यूरोप में अंदलुस तक, और रशिया में बुखारा समरकंद तक, और हिंदुस्तान में सिंध तक फैलते चले गए। कहीं उनको तंगी नहीं पेश आई, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अहकाम पे अमल किया। तो फरमाया कि जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में गुंजाइश पैदा करो, तो जरूर गुंजाइश पैदा कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गुंजाइश पैदा करेगा, वसाअतें देगा, तंगियों को दूर करेगा। और जब ये कहा जाए वइज़ा क़ील लकुम उनशुज़ू, मजलिस खत्म हो गई, खड़े हो जाओ, चले जाओ, चले जाओ। फिर ये ना कहो नहीं नहीं अल्लाह के रसूल की मजलिस है, हम और बैठे रहेंगे। और बाज लोग भोलेपन में एक कोशिश भी करते थे कि आखिर वक्त तक हम बैठे रहें। गुफ्तगू खत्म हो गई और कहा गया कि अब घरों को वापस हो जाओ, फन शुजू, तो तुम खड़े हो जाओ, चले जाओ अपने घरों को, क्योंकि हुक्म मानो, ये है असल चीज। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला बुलंदियां देता है तुम में से उन लोगों को जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया। देखिए, एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, और अल्लाह ताला ने खुद ही इरशाद फरमाया कि हमने बनी आदम को बड़ी फजीलत दे रखी है। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, कि सारी मखलूक में, अक्सर मखलूकात में अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बड़ी अहमियत दी। इंसान होना ये खुद एक बाइस एहतराम है, इंसान का एक एहतराम है, इंसान का एक मकाम है। और फिर इंसानों में से वो लोग जो ईमान कबूल कर लेते हैं तो अब उनका मुकाम और बढ़ जाता है, अल्लाह ताला के नजदीक उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। अब ईमान की तो अल्लाह ताला ने हम सबको दौलत दी। तीसरी चीज और अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जो इल्म वाले होते हैं फिर उनके दर्जे और हम बुलंद कर देते हैं। इल्म वाले, इल्म से वाबस्तगी, ऊतुल इल्मा, अल उलमा नहीं कहा, हालांकि अल उलमा का लफ्ज भी आ सकता था। ऊतुल इल्मा, इस तरकीब का तर्जुमा यह है कि इल्म वाले। इल्म वाले किसको कहेंगे, याद रखिए, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री जिसको मिली हुई हो, या किसी बड़े मदरसे की सनद उसको मिली हुई हो। अगर ये हम तशरी करेंगे नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, फिर सहाबा ऊतुल इल्म में से नहीं आएंगे, इस सेगे में से निकल जाएंगे ना। ऊतुल इल्म के माने याद रखिए, जो इल्म से जुड़ा हुआ होता है, जो इल्म से जुड़ा हुआ होता है। और इल्म से जुड़ने की मुतादिद शक्लें हैं, कोई जरूरी नहीं आप रजिस्ट्रेशन कराकर फीस देकर ही जुड़े। इल्म से जुड़ने की एक शक्ल मुताला है, किताबों से जुड़िए। इल्म से जुड़ने की एक शक्ल अहले इल्म है, अहले इल्म की खिदमत में रहिए। इल्म से जुड़ने की एक शक्ल तहकीक व जुस्तजू है, मालूमात हासिल करना, इकट्ठी करना है, वो मालूमात इकट्ठी कीजिए। इल्म से जुड़ने की बड़ी शक्लें हैं। एक शख्स है रोजाना 15 मिनट दे रहा है, कुरान मजीद की एक आयत समझ रहा है, तो आप अंदाजा कीजिए कि महीने में 30 आयतें समझ रहा है, 30 आयतों का आलिम है, और साल में 365 आयतों का आलिम बन गया हो। तो इसके माने ये कि तकरीबन 10-12 साल में कुरान मजीद के जानने वालों में से इसका शुमार हो जाएगा। कुरान मजीद का इल्म अपने लिहाज से उसके सीने में पैदा हो जाएगा। यह है इल्म से जुड़ना, और यही इल्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जोड़ा। इसी इल्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में हाजिरी। आलम यह था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरतीब बन गई थी कि आज मैं दुकान पे बैठूंगा, भाई तुम हुजूर की खिदमत में बैठना, कल तुम दुकान पे बैठना, मैं हुजूर की खिदमत में बैठूंगा, ताकि हम सब इल्म हासिल करें। सोसाइटी में एक तबका इल्म के साथ मखसूस हो जाए, बाकी इल्म से महरूम रहे, इसको पसंद नहीं किया गया। आज एक खेती करता था, पानी दे रहा है खेत में, और फिर कल उसकी ड्यूटी हुजूर की खिदमत में, दूसरा आदमी खेत में पानी देगा। बारी उन्होंने लगा ली, वक्त उन्होंने तकसीम कर लिया, और फिर ये वक्त तकसीम कर कर एक तरतीब बनाकर, यही वक्त को ही हम मैनेज नहीं करते हैं ना, जिसकी वजह से
जो मुसलमानों में जो सबसे बड़ी तबाही आई हुई है वो ये कि ना पैसों को मैनेज करते हैं ना वक्त को मैनेज करते हैं। कमाते अच्छा खासा है, खर्चे का एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट नहीं आता है। मालूम हुआ एक ही रात के वलीमे में 18 लाख 20 लाख खर्च कर दिए, जो 18 साल आप कमाए थे, जो 18 साल कमाए थे एक रात में फूंक डाला आपने। मैनेजमेंट का खर्चा नहीं है, खर्चे का मैनेजमेंट भी आना चाहिए। खर्च कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ देना चाहिए, बुनियादें हमारी मजबूत कब होगी, किन जड़ों पर पानी देना है, ये समझ अगर आ जाए तो फिर ये जो आप देख रहे हैं ना खस्ताहाली, ये तो मिनटों में खत्म हो जाएगी। नंबर 2, टाइम, वक्त का खर्चा। मालूम ये हुआ चाय पी कर आ रहे हैं, 6 घंटे खर्च हो चुके, 4 घंटे खर्च हो चुके हैं। 4 घंटों में इंसानियत पर एहसान कर सकता है। इन 4 घंटों में कितनी कुरान मजीद की आयतें याद कर सकता है, इन 4 घंटों में कितनी हदीसें याद कर सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मेरी उम्मत में से जो मेरी 40 बातें याद कर लेगा, 40 हदीसें याद कर लेगा, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। किस आसानी से इंसान याद कर सकता है कि वो रोजाना 10 मिनट वक्फ करता चला जाए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कमजोर से कमजोर याददाश्त और जहन वाला 1 साल में कर लेगा ये काम, 1 साल नहीं 2 साल कर लेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन चूंकि टाइम का मैनेजमेंट हम नहीं जानते, वक्त बर्बाद करना और टू किल द टाइम जिसको कहते हैं, वक्त का गला काटना, कत्ल करना, ये कैफियत हमारे अंदर है, इसीलिए इल्म में बहुत पीछे हो गए। वरना इस उम्मत की खुसूसियात में से ये अहम तरीन खुसूसियत है, ये उम्मत अहले इल्म है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, हम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम दीनार और दिरहम छोड़ के नहीं जाते, इल्म छोड़ कर जाते। उम्मत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का सरमाया छोड़ा। अच्छा, जब हम इल्म कहते हैं तो याद रखिए सिर्फ दीनी इल्म मुराद नहीं होता, दीनी इल्म मुराद नहीं होता, सारे उलूम एक इकाई है और अल्लाह ताला की जानिब से अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, सारी चीजों की खुसूसियत अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सिखा दी थी। इल्म तो एक हकीकत है, उसको बांटा नहीं जा सकता। अल्लामा इकबाल ने इसको हिमाकत कहा है कि जदीद उलूम और कदीम उलूम कह के बांट दो, सब इल्म इल्म है, अलीम की जात तक पहुंचाने वाले हैं। बस ये कि मकसद क्या है। फरमाया कि अगर कुरान मजीद की तफसीर एक बंदा इसलिए पढ़ रहा है कि वो लोगों में बैठकर 30 मारखा बने, बहस करे और उमरा के जरिए पैसे कमाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप हदीस उठाकर देख लीजिए कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन आग की लगाम लगाएगा। अब ये इल्म दीन नहीं रह गया, ये इल्म दुनिया हो गया। नियतों से इल्म में तब्दीली होती है। लेकिन एक लड़का मेडिकल साइंस पढ़ रहा है और उसकी नियत यह है कि मैं एक अच्छा मुआलिज और फिजिशियन बन जाऊं, इंसानियत की खिदमत करूंगा, मैं ये तड़पती सी सकती इंसानियत के लिए ये मुफ्त इलाज मुआलजे की खिदमत पेश करूंगा, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत मुकद्दर फरमा रहा है, अल्लाह ताला उसके लिए कामयाबी के फैसले फरमा रहा है। इल्म तो नियतों की बुनियाद पर अच्छा और बुरा होता है, याद रखिए। लिहाजा फरमाया जो इल्म से जुड़ जाए उनके दर्जे तो बुलंद हो जाएंगे, इतने बुलंद होंगे, इतने बुलंद होंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। सवाल भी गौर कीजिए, जवाब भी गौर कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत ग्रेजुएशन हो गया तो बहुत बड़ा कारनामा, हालांकि आला इल्म हासिल करने के लिए बहुत मैदान बिखरे पड़े हैं, खुले पड़े हुए हैं, कोई कंपटीशन में नहीं जाता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग लिस्ट में तलाश करते हैं, एक आध साहब मिनोरिटीज में हो तो हम उनको भी एडमिशन दे दें, लेकिन नीचे तक के वेटिंग लिस्ट में भी नीचे तक के कोई मुस्लिम नाम नजर नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है। लिहाजा हमारे अंदर मेहनत हो, तलब इल्म हो, उम्र के हर मरहले में हम इल्म से जुड़ जाए, इल्म के हर शोबे में से किसी भी शोबे से हम जुड़ सकते हैं। लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया और सवाल भी गौर कीजिए, जवाब पे भी आप जरा सा तवज्जो दीजिए। पूछा गया कि एक साहब है जो रात भर नमाज पढ़ते हैं और एक साहब है जो जरूरी इल्म हासिल करके सो जाते हैं और फराइज पढ़ते हैं। नमाज यानी नमाज छोड़ने की बात नहीं हो रही, फर्ज नमाज पढ़ लेते हैं और इल्म हासिल करते हैं, मुताला करते हैं, 1 घंटा उसके बाद वो सो जाते हैं। दोनों में अफजल कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جو 1 گھنٹے کا مذاکرہ کرتا ہے اور فرائض پر قائم ہے وہ اس سے کئی گنا اچھا ہے جو رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. صاف صاف آپ نے فرمایا. اور ایک مرتبہ تو یہ پوچھا گیا کہ ایک صاحب بڑے عبادت گزار ہیں اور ایک صاحب فرائض پر اکتفا کرتے ہیں لیکن بڑے عالم ہیں, علم سے جڑے ہوئے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. پوری حدیث قابل غور ہے. فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر, گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی, گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی, گناہگار جو بازار میں بیٹھا بے ایمانی کر رہا نہیں. فرمایا فضل العالم علی العابد, عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہو. علم سے جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور علم سے صحابہ جڑ گئے. آپ صحابہ کی سیرت اٹھا کر پڑھیے, سب سیکھنے لگے. انہوں نے عمر کی تفاوت کو, ذات و پات کو, مسائل کو, اپنی شخصی نجی مصروفیات کو, سب کو بالائے طاق رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے اور سیکھنے کے عمل کو وہ جاری رکھے. یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے اور لوگ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھ رہے ہیں. سچویشن دیکھیے, تعاون پھیلا ہوا ہے, پلیگ جس کو کہتے ہیں ہم, پورا فلسطین تعاون زدہ ہو چکا ہے, ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. حضرت معاذ پر بھی اٹیک ہو گیا. 33-35 سال کے خوبصورت سے نوجوان ہیں, صحابی رسول, بیمار ہو چکے ہیں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہمارا سورس تھے, آپ سے ہم سیکھتے تھے, آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے تھے, حضور اب ہم کہاں جائیں؟ حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا میں مر رہا ہوں یہ پوچھ رہے ہو, دوا لاؤ مجھے بچانے کی کوشش کرو, نہیں. حضرت معاذ پورے اطمینان سے کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی میری نیابت کر سکتا ہے تو دمشق جاؤ, ابو الدرداء ہیں, ابو الدرداء ہیں. اور ابو الدرداء جو ہے اب علوم نبوت کے نمائندے ہیں, ترجمان, وہاں جا کے سیکھو اطمینان کے ساتھ. اسی کم ابو الدرداء کہا, میں تم کو وصیت کرتا ہوں ابو الدرداء کو پکڑ لو. اور اگر دور جا سکتے ہو کوفہ تو وہاں جاؤ, عبداللہ ابن مسعود ہے. یہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو حضور کہا کرتے تھے کہ تم کو علم سیکھنا ہے تو معاذ سے سیکھو, عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو, ابو الدرداء سے سیکھو, ابی ابن کعب سے سیکھو. یہ ان لوگوں میں سے دیکھو یہ لوگ بچے ہوئے ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے علم سیکھو. یہ علم کو مسلمانوں نے اہمیت دی اور پھر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور دنیا پہ احسانات کیے. دینے والا ہاتھ بنے, لوگوں کو دے رہے تھے, نظام سلطنت دے رہے تھے, قانون دے رہے تھے, ایڈمنسٹریشن دے رہے تھے, طب دے رہے تھے, میتھمیٹکس دے رہے تھے. الجبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک کمی کو پورا کیا مسلمانوں نے. جبر کے معنی ہوتے کمی کو پورا کرنا, جہاں سے الجبرا بنا. یہ سب مسلمانوں کی دین ہے, دیتے چلے جا رہے تھے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ افسوس یہ کہ ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے, ورنہ زمانہ تو بہت شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی بیٹھ گئے تو بیٹھتے ہی چلے جا رہے, اور ضرورت ہے ہم پھر علم کی طرف لوٹے. اپنا سرمایہ, اپنا وقت, اپنی محنت, اپنی دولت علم پر خرچ کرے. حضرت علی فرماتے تھے نا, کوشش اس پہ کرو جو لٹ نہیں سکتی. فرمایا کہ جائیداد جمع کرو گے, دولت جمع کرو گے, بینک بیلنس, بینک کا دیوالیہ نکل گیا, گھر پہ قبضہ ہو گیا. فرمایا لیکن علم حاصل کرو, علم کو کوئی لوٹ نہیں سکتا, تمہارے علم کو لوٹ نہیں سکتا. علم کی دنیا تو تم کہیں بھی جا کے بسا لو گے. فرمایا لہذا علم سے وابستگی یہ اس امت کی خصوصیت تھی, اور اسی لیے یہ کہا گیا. بسا اوقات بعض لوگ حدیث کہہ کے کوٹ کرتے ہیں لیکن حدیث نہیں ہے, مشہور جملہ ہے کہ علماء امت, اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. کیوں؟ علم سے جڑے ہوئے, کتابیں لکھ رہے ہیں, نشر و اشاعت کر رہے ہیں. بغداد لٹ رہا ہے, تاتاریوں کا حملہ, دجلہ و فرات سیاہ اور لال بہ رہے ہیں, لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے ہیں, اکیڈمی بنائے ہوئے اکیلے آدمی, اور کچھ نہیں ہے تو کوئلے سے دیوار پر لکھ رہے. یہ علم سے اس امت کی وابستگی تھی, اس امت کی خصوصیت ہے علم سے وابستگی. والذین اوتوا العلم درجات, ایمان والوں میں جو علم سے جڑا ہوا ہوگا اس کے درجے بلند ہوں گے. یاد رکھیے, قیامت میں بھی بلند ہوں گے, دنیا میں بھی بلند ہوں گے.
لہذا ہم علم سے جڑے، عمر کا کوئی مرحلہ ہو سیکھنے کا عمل ہرگز نہ چھوڑے، سیکھتے رہے، جتنا سیکھیں گے اتنا نفع بخش بنیں گے، اتنے کامیاب ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز، مصروفیات اللہ کی نگاہوں سے ہرگز اوجھل نہیں۔ پھر ایک حکم کا تتمہ لگایا گیا، اور وہ تتمہ یہ ہے کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرگوشی کرنا چاہتے تھے، بعض اس میں مخلص ہوتے تھے، نجی مسئلہ پوچھتے تھے، بعض میں نے عرض کیا نا ریاکاری وی آئی پی پن دکھانے کے لیے کہ میں اللہ کے رسول سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ دکھانے کے لیے بھی آگے بڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا لمٹ لگائی، بڑی ہلکی پھلکی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، اگر رسول سے سرگوشی کرنا ہے تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو سرگوشی کرنے سے پہلے تھوڑا صدقہ دو، یہ مال کی محبت تھوڑا دل سے نکالو، دل پاک ہوگا تو پھر رسول کے قریب جانے کے قابل ہوگا، لہذا صدقہ دے کر آگے بڑھو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاک صاف ستھرا نظام ہے۔ لیکن میں نے عرض کر دیا نا کہ اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں قرار دیا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر غریب ہے صدقہ نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، گھبرا گئے تم کہ سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا جائے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر رہا ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اہتمام کرو، نمازیں قائم کرتے رہو، نمازوں کا اہتمام رکھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس آیت پہ میں نے عمل کیا، آیت نازل ہوئی، مجھے حضور سے ایک نجی مسئلہ پوچھنا تھا، لہذا میں نے فوراً جو کچھ تھا اپنے پاس اس کو خیرات دے دیا، حضور کی خدمت میں گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، پوچھنے کے بعد حضور نے پوری آیت پڑھ دی کہ ضروری نہیں ہے بغیر صدقہ یہ بھی تم، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو مل گئی فضیلت، میں نے تو لپک کر آگے بڑھ کر آیت پر عمل کر لیا۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ مجھے نجی مسئلے پوچھنا پڑتا تھا، اور میں سب سے زیادہ خیرات کیا کرتا تھا، صدقات کیا کرتا تھا، دے کر خیرات کر حضور کی مجلس پہ جاتا اور پھر حضور سے نجی سوالات کرتا، کیونکہ جو قربت تھی اس کی وجہ سے خاندانی مسائل میں بھی، ملی مسائل میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں مسائل پوچھیں، تو موقع خوب ملتا تھا کہ آپ خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی بنیاد پر جمنا جوڑنا، کی شریعت پر عمل کرنا، اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف محض آرائی کرنا کس انجام تک تم کو پہنچاتی ہے، یہ پوری انشاءاللہ حقیقت آنے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس کی تشریح آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔